حامدا و مصلیًا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا یا سلام۔ سامعین، آپ کو جس طرح معلوم ہوگا کہ پہلے بھی مولا کائنات کے احکام حکمت و دانائی سے بھرے ہوئے احکام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا، اور بفضل اللہ تعالیٰ و بعون اللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا۔ تو آپ کے احکام میں سے آپ کا جو پانچواں حکم، جسے ہم اپنے لیے سمجھ لیں، ہمارے لیے سمجھ لیں کہ مولا کائنات کا حکم ہے ہمارے لیے، وہ حکم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سماعت کیجئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہے۔ مطلب عقل مند آدمی جو ہوتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دانائی دی ہوتی ہے، وہ فضول نہیں بولتا۔ اس کا سینہ اس کے بھیدوں کا، اس کے رازوں کا مخزن، خزانہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ہر جگہ بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، نہ، وہ آئے گا، وہ ایک کمرے میں آئے گا، مثال دے رہا ہوں، کمرے میں آ کر سب کو دیکھے گا، سب کو آبزرو کرے گا۔ آبزرو کرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ چپ کر کے جا کے کسی نکر میں بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں بولوں گا کوئی نہ کوئی میرا وقت ضائع ہوگا، سمپل سی بات ہے، وقت ضائع ہوگا۔ لیکن وہ جب بھی بولے گا ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرے گا، مختصر اور جامع گفتگو کرے گا، اور اپنی بات کو سمندر و کوزے میں بند کر کے اگلے بندے کے سامنے پیش کر دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو کہ عقل مند آدمی بنیں، فضول نہ بولیں، اپنے رازوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنی باتوں کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہے، اس کے رازوں کا، جسے کہتے ہیں خزانہ ہے۔ وہ فضول نہیں بولتا، لیکن جب بات کرتا ہے تو جسے کہتے ہیں چن کے بات کرتا ہے، اور انسان کے بھلے کی بات ہوتی ہے، انسان کے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ آپ مولا کائنات کے احکام کو دیکھ لیں، ہمیں مولا کائنات کے احکام اس طرح نظر نہیں آتے کہ آپ نے وہ چلتے پھرتے سب کو سنانا شروع کر دیے، ایسے ویسے نہیں۔ آپ نے تھوڑی بات کی، دو لفظوں کی بات کی، لیکن اس بات کے اندر سمندر کوزے میں بند کرنے والی بات کی آپ نے۔ پھر آپ نے دوسری بات کی، کشادہ روی محبت اور دوستی کا پھندہ ہے۔ کشادہ روی محبت اور دوستی کا پھندہ ہے۔ بات تو اس طرح سمجھ لیں کہ کشادہ روی یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کے لیے، جسے کہہ لیں کہ اپنی باہیں پھیلا دینا، ہر بندے کے لیے اپنی باہیں پھیلا دینا، جو بھی ہے اس کا خوبصورتی کے ساتھ، اس کا محبت کے ساتھ استقبال کرنا، خیر مقدم کرنا۔ تو یہ جو ہے نا ایک محبت اور دوستی کا پھندہ ہے۔ اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن پریشانی کے شکار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس بہت دوست احباب ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر تیسرا بندہ آپ کا دوست ہوگا، کیونکہ جب آپ خوش اخلاقی کے ساتھ بولیں گے، آپ کی باہیں پھیلی ہوئی ہوں گی ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر ہر بندہ آپ کا بیلی ہوگا، آپ کا دوست ہوگا۔ یہ تو چلیں بات ہوگی پازیٹیو پوائنٹ۔ اب اس کا نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پیسے مانگ لے، آپ سے کوئی پیسے مانگ لے، ایک بخیل آدمی پیسے مانگ لے، چلیں بخیل آدمی پیسے مانگ لے، بخل کرنے والا پیسہ مانگ لے کہ یار حضرت صاحب آپ بازو پھیلاتے ہیں، ذرا پیسے چاہیے تھے مجھے، تو حضرت آپ مجھے پیسے تو عنایت فرمائیں۔ تو آپ پھنس جائیں گے وہاں پہ۔ اگر آپ کے پاس پیسے خود بھی نہ ہوئے، آپ کسی سے ادھار پکڑ کے دیں گے، وہ اور سونے پہ سہاگا، آپ پھنس جائیں گے اندر۔ یہ چیز ہے۔ کشادہ روی اچھی چیز ہے، باہیں پھیلانا اچھی چیز ہے، لیکن باہوں کو اتنا بھی نہ پھیلا دیں کہ پوری دنیا سمیٹیں وہ آپ اپنے نقصان میں چلے جائیں۔ نہیں، اتنا کریں کہ معتدل رہیں، نہ ادھر نہ بہت ایکسٹریم پوائنٹ پہ جائیں پازیٹیو میں، نہ نیگیٹو میں ایکسٹریم پوائنٹ پہ جائیں، درمیانی رائے اختیار کریں، مدد کریں، لیکن سب کی ہر اعتبار کے ساتھ دیکھ بھال کے مدد کریں۔ پھر آپ نے فرمایا تحمل اور بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ تحمل اور بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ اسے اب یوں کہہ لیں کہ صلح صفائی جو ہے عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ صلح صفائی، آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے نا، تو آپ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میری اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، یہ آ کے مجھے بولنا شروع کر دے، آپ ایسے، آپ ایسے، آپ ایسے، آپ ایسے، تو میں اگر جاہل ہوں گا نا، تو میں بھی کہوں گا ہاں تو بھی ایسا، تو بھی ایسا، تو بھی ایسا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ نہیں، جو بندہ مولائی ہوگا نا، اصلی نسلی مولائی ہوگا، جو واقعی مولا علی کو فالو کرنے والا ہوگا، پڑھنے والا ہوگا مولا علی کو، تو یہ کام نہیں کرے گا، وہ خاموشی سے اس کی بات سنے گا۔
بول لیا. چلو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلم میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے, یار مجھے معاف کر دو. وہ کہہ کے اس کی بے شک کوئی غلطی نہ ہو, لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گا, یار میری غلطی ہے, ٹھیک ہے مجھے معاف کرو, اوکے جاؤ. اس سے ہوگا پتہ کیا, اس بندے کی ویلیو آپ کی نگاہ میں گر جائے گی, سب کی نگاہ میں گر جائے گی, لیکن آپ کی ویلیو سب کی نگاہ میں بڑھ جائے گی کہ یار یہ بندہ صبر و بردباری والا جو ہے نا, یہ صبر و بردباری والا بندہ ہے, تحمل مزاجی والا بندہ ہے, یہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے والا بندہ ہے, بگاڑنے والا بندہ نہیں ہے. اگر آپ بگاڑنا شروع کر دیں گے تو کہیں گے یار, عوام کہے گی یار وہ تو چلو جاہل تھا ہی تھا, تو بھی جاہل بنی جا رہا ہے بیچ میں. آپ جاہل نہ بنیں, آپ صبر رکھیں, تحمل رکھیں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کی اگر کبھی لڑائی ہو جائے نا, بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ, بڑے نارمل لہجے میں رہ کے بات کریں, زیادہ لمبی چوڑی بحث نہ کیا کریں آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ مولا کے ماننے والے ہیں, آپ مولائی ہیں. تو میں امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کے آگے یہ تھا 5واں خطبہ مولا کا, یہ 5واں حکم تھا, احکام میں سے کہہ لیں 5واں حکم تھا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا. اب 6واں حکم بہت مختصر سا ہے, لیکن بڑا جامع اور حکمت و دانائی سے بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے, دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے. آپ نے یہاں آج کے زمانے میں دیکھا کہ بڑے موٹیویشن اسپیکرز بہت ہوتے ہیں, دوسروں کو چھوڑیں, اپنی بات کریں, یہ کریں, ایسے کریں, اپنے آپ کو سنواریں, اپنے آپ کو بھی سنواریں. میں یہ منع نہیں کر رہا کہ نہ سنواریں, اچھی بات ہے, لیکن اپنے آپ کو اتنا کرنا شروع کر دینا کہ وہ آپ کے اندر انانیت پلنا شروع ہو جائے کہ میں ہوں, باقی سارے حقیر لوگ ہیں. اپنے آپ کو حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نا آقا علیہ السلام نے فرمایا, جس نے تکبر کیا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنیں, اچھا جوتا پہنیں, اچھی سواری رکھیں, اچھا گھر رکھیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے منع کیا ہے, تو کرو تم بھی کپڑے پہنو, تم بھی جوتے رکھو, تم بھی سواریاں رکھو, اعلیٰ سے اعلیٰ سواری رکھو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو تکبر میں ہی چلا جائے گا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی جامع گفتگو کی. آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے, تکبر یہ ہے کہ حق تیرے سامنے عیاں ہو جائے اور تو حق کو سائڈ پہ کر دے, کنارہ کش کر دے کہ یار میں نہیں مانتا اس کو, حالانکہ آپ کو پتہ ہو یار جو یہ بات ٹھکرائی ہے میں نے, یہ حق ہے. یہ تکبر ہے, یہ انانیت ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ کہ یہ اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے حدیث مبارکہ آ جائے کہ جی جس میں آپ کے کام کے منافی ہو چیز. مثال کے طور پر آپ کلب کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کہیں جی میری پسند ہے کہ میں ایک کلب سٹارٹ کروں, میں کلب بناؤں اور اس کے اندر جوا اور اس طرح کے شراب ہو, شباب ہو, چیزیں ساری ہوں, لیکن قرآن و سنت اس کے منافی ہے, وہ اس کو آپ کو اجازت نہیں دے گی. تو آپ کہیں گے وہ کون ہوتے ہیں, بس میں ہوں, مجھے پسند ہے کہ میں کلب بناؤں تو میں کلب بناؤں گا. اس سے کیا ہوگا, اس سے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ آپ اپنی نگاہ میں تو بہت اچھے ہوں گے لیکن اگلوں کی نگاہ میں برے ہوں گے. جو شخص اپنے آپ کو پسند کرنے لگے تو وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے, حقیر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر انانیت پلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے بس میں ہوں, جو میں ہوں, میں بس اخیر ہی ہوں, بس میرے پہ ہر چیز کی انتہا ہے. وہ اس کو لگ رہا تھا میرے پہ انتہا ہے, لیکن اگلے بندوں کی نگاہ میں وہ ردی کے ٹوکرے میں پھینکنے والی چیز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ میرے سامنے نہ آئے بندہ, یہ چیز ہے. اس طرح کا نہ بنے, خدا را اس طرح کا نہ بنے. ہر ایک کو اس کے مقام اور مرتبے پہ رکھیں, سب کو اپنے مقام اور مرتبے پہ رکھ کے چلیں. پھر آپ نے فرمایا صدقہ کامیاب دوا ہے. کیوں؟ اب یہ مولا کائنات کی جو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے نا, اس کے اندر انا پیدا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں ان کو پیسے کیوں دوں, خود کمائے جا کے پیسے, میں ان کو پیسے کیوں دوں, یہ چیز. اب مولا کائنات نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے لوگ اس کو, وہ لوگوں کو ناپسند ہو جاتا ہے. اب آپ نے اس ناپسندی کو توڑنے کے لیے, اپنی انا کو توڑنے کے لیے مولا کائنات نے خود ہی اس کا حل بتا دیا. آپ نے فرمایا تم صدقہ دو, اور صدقہ کامیاب دوا ہے, اس کی کامیاب دوا ہے. کیوں؟ جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے نا تو امیر ہو یا کبیر ہر بندے کو دکھتا ہے کہ یار جب میری جیب سے پیسہ جا رہا ہے, ظاہری بات آپ نے اتنی محنت سے مشقت سے کمایا ہوتا ہے, تو اللہ کی راہ میں نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. یہ بہترین دوا ہے آپ کی انا کو توڑنے کی, کہ آپ کی انا خود بخود ٹوٹے گی. کیوں؟ آپ کہیں گے یار بے شک
امیر کبیر ہیں، لیکن ہم بھی اس مقام پہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم پرفیکٹ ہیں، باقی سارے کے سارے نل اور بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کرنے والی بات ہے، نہیں. ہر بندہ کہیں نہ کہیں پرفیکٹ ہے، کہیں نہ کہیں نل ہے، زیرو سے ملٹیپلائی ہوا ہوا ہے. جب آپ صدقہ دیں گے آپ کا وہ بیلنس برقرار ہوگا، نہ آپ میں انا پیدا ہوگی، نہ آپ میں بالکل غربت مفلسی آئے گی. ظاہر بات صدقہ آپ اس ٹائم دیں گے نا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہو، آپ نے زمانے کی سختیاں برداشت کر کے پیسہ اکٹھا کیا ہو، آپ نے خود پیسہ اکٹھا نہ کیا ہو. صدقہ کیا دیں گے؟ لوگ آپ کو صدقہ دیں گے، پھر آپ کو خیرات دیں گے. خیرات نہیں دینی، لینی ہے، سوری، خیرات نہیں لینی، خیرات دینی ہے، صدقہ دینا ہے. آپ نے معاملات دینے اگلے بندے کو، یہ چیز آپ کی انا کو توڑے گی اندر سے. پھر آپ نے فرمایا دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں آپ کے سامنے ہوں گے. کیسے ہوں گے سامنے؟ وہ اس طرح ہوں گے سامنے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری فلم چلائے گا کہ تم بچے تھے، بچے سے بڑے ہوئے، تم نے اس موقع پہ یہ غلطی کی لیکن تو نے توبہ کر لیا گئی، اس گناہ کو میں نے معاف کر دیا. تو نے یہاں پہ حقارت کی، تو نے کہا یہ بندہ حقیر ہے، میں نہیں دیتا اس کو، میں نہیں کرتا، انا آئی، یہ پہلی غلطی نوٹ ہوگی، دوسری غلطی نوٹ ہوگی، تیسری غلطی نوٹ ہوگی، پوری فلم چل رہی ہوگی آپ کی آنکھوں کے سامنے. اس لیے فقہاء اور محدثین، بڑے بڑے مفسرین یہ بات اکثر کہا کرتے ہیں، رات کو جب سو تو سوتے وقت توبہ کر کے سو. ہو سکتا ہے وہ رات تمہاری آخری رات ہو، دن تم نے دیکھنا ہی نہ ہو، تو آپ جب توبہ کر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کہے گا یار اس بندے نے توبہ کر لی، اس نے. جب آپ کی فلم چل رہی ہوگی، وہ جو پوائنٹس نوٹ ہوئے ہوں گے کہ یار یہ ساری اس نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اینڈ پہ جب فلم ہوگی، اینڈ پہ کہیں گے یار اس بندے نے توبہ کی تھی مرنے سے پہلے، تو ساری غلطیاں زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی. زیرو سے اٹ مینز ساری اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا آپ کو. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ جب یہ تم جو دنیا میں انسان اعمال کرتا ہے نا وہ آخرت میں آنکھوں کے سامنے ہوں گے. آنکھوں کے سامنے سمجھ لیں، آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے بات کی ہے فلم کی شکل میں کہ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں اس ٹائم، لیکن ان ایکچوئل آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں. میں اپنے گھر میں ہوں، آپ اپنے گھر میں، آپ کے سامنے موبائل ہے لیکن موبائل پہ میں ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کے سامنے آپ کی پوری زندگی ہوگی کہ یار اس وقت میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کی، ہاں یہ غلطی ہے میری، یہاں یہ تکبر کیا میں نے، یہ انا تھی. تو یہ چیز ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر ان کو اپنے قرآن و حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ اللہ کے محبوب نے جس طرح زندگی گزاری، اللہ کے نبی نے جس طرح زندگی گزاری، ہم بھی اس طرح زندگی گزاریں. صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، کثرت سے کریں. میں آپ کو گارنٹیڈ بات کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، بعون اللہ تعالیٰ، بفضل اللہ تعالیٰ و بتوفیقہ ہی ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں نا، اللہ کے فضل سے. یہ صدقہ کی برکت ہے. صدقہ کی برکت کیسے ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ پھیرنا صدقہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ہم بستروں، وہ بھی صدقہ ہے، بڑا صدقہ ہے وہ. تو یہ سارے صدقات ہیں. ٹھیک ہے، آپ گاہے بگاہے صدقہ کرتے رہا کریں. کیوں؟ کیونکہ کامیاب دوا ہے، آپ کی انا کو بھی توڑے گی، آپ کی جسے کہتے ہیں کہ اندر ایک پیدا ہو جاتا ہے، بت پیدا ہو جاتا ہے، بت بن جاتا ہے کہ بس میں کا بت پیدا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے بت کو بھی پاش کرے گی، توڑے گی. اس لیے گاہے بگاہے صدقہ دیتے رہا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.